الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اردو بی کے دوسرے لیکچر میں آپ کی اردو قواعد نشاء کے صفحہ نمبر 123 پر مضمون کی پڑھائی کرنی ہے، اور ہمارا مضمون ہے میری پسندیدہ کتاب۔ عزیز طلباء، مضمون لکھنے کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، آپ کے خیالات سادہ اور آسان ہونے چاہیے۔ آسان الفاظ میں آپ نے ان کو کاغذ پہ منتقل کرنا ہے۔ خوش خط لکھنا چاہیے تاکہ مضمون جو سا ہے وہ درست طور پہ پڑھا جا سکے۔ آئیے مضمون کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں کتاب کو اپنا بہترین دوست اور ساتھی سمجھتا ہوں۔ یوں تو ہر اچھی کتاب مجھے پسند ہے، مگر میری سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس نے انسانوں کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، تاکہ ان رسولوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ جی، ہمارے عنوان ہے مضمون کا میری پسندیدہ کتاب۔ پسندیدہ کتاب میں جو مضمون لکھنے والا ہے طالب علم، اس نے کہا کہ مجھے بہت سی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، کتاب کو میں بہترین ساتھی سمجھتا ہوں، مجھے بہت سی کتابیں پسند ہیں، لیکن میری جو پسندیدہ کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور ان کی ہدایت کے لیے اس نے رسول اور کتابیں بھیجی ہیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ تیسرے پیراگراف میں کہتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب قیامت تک تمام زمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کا مکمل ذریعہ ہے۔ یہ کتاب مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن پاک کی تمام صورتوں میں انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہمیں سچائی، دیانتداری، صبر، عفو و درگزر، تحمل و برداشت، غرض ہر اس بات کی تلقین کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں کامیاب اور پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ جی، تیسرے پیراگراف میں انہوں نے قرآن پاک کی فضیلت بیان کی ہے کہ قرآن پاک جو سی ہے وہ قیامت تک کے تمام زمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کا مکمل ذریعہ ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جی، یہ ہمارا تیسرا پیراگراف تھا اس مضمون کا۔ مضمون ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں واضح الفاظ میں لکھنا چاہیے، آپ کا مطلب واضح ہو جائے۔ آخری پیراگراف جون سا ہے وہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نیکی اور عبادت ہے جس کا بہت ثواب ہے۔ جو بھی شخص اس کو اپنا دوست بنائے، ایسے انسان کو سب ہی اپنا دوست بناتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، آخری پیراگراف میں قرآن پاک کی مزید فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، اور جو بھی اس کو اپنا دوست بناتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ جی، میری پسندیدہ کتاب میں آج ہم نے قرآن پاک کے بارے میں پڑھا کہ یہ میری پسندیدہ کتاب ہے۔ آپ نے یہ تمام مضمون جون سا ہے سارے کا سارا یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔